بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم غسل خانے سے متعلق تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ غسل خانے سے متعلق بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن سے ہمیں واقف ہونا بہت ضروری ہے، اور لوگوں کا سوال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ غسل خانہ کیسا ہو، کہ کیا بغیر چھت کے غسل خانے میں غسل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس طرح سے ننگا ہو کر غسل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا انڈر ویئر وغیرہ پہن کر غسل کرنا درست ہے یا نہیں ہے، اس طرح سے اٹیچ باتھ روم میں کیا ہم غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، غسل کرنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ آج میں ان سارے مسائل کے اوپر گفتگو کروں گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ کیا بغیر چھت کے غسل خانے میں غسل کر سکتے ہیں، یہ غسل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر چھت کے غسل خانے میں غسل کرنا بالکل جائز ہے، کسی قسم کی کوئی بھی کراہت نہیں ہے، بلکہ اگر تنہا ہو تو کھلی فضا میں بھی برہنہ ننگا ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ البتہ غسل خانے کے دروازے پر پردہ ڈالنا افضل ہے، ایسی صورت میں جب کہ دروازے پر کیواڑ نہ ہو، لیکن اوپر کی طرف یعنی چھت کی طرف پردہ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ کیا برہنہ ہو کر یعنی ننگا ہو کر غسل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ناظرین گرامی، ننگا ہو کر غسل کرنا ایسی جگہ میں جہاں پر بے پردگی نہ ہو جائز تو ہے، مگر خلاف سنت ہے، اور مستحب اور افضل یہی ہے کہ لنگی وغیرہ باندھ کر غسل کرے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شرم کرنے والے اور پردہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو ضرور پردہ کرے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ کیا ایسا غسل خانہ جس میں روشنی کا انتظام نہ ہو تو کیا اس میں غسل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا یہ جواب یہ ہے کہ غسل خانے میں اگر روشنی کا انتظام نہیں ہے تو وہاں روشنی کا انتظام کر لیں، خواہ چراغ یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس سے روشنی ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ کیا کھلے میدان میں غسل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ناظرین گرامی، اگر مرد کھلے میدان میں ناف سے گھٹنوں تک کپڑا باندھ کر غسل کرے تو بالکل جائز ہے، اور اگر کوئی ناف سے گھٹنوں تک کپڑا باندھ کر غسل نہیں کرتا ہے کھلے میدان میں تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنا تک کا حصہ سطر کا حصہ ہے، اور سطر کا کھولنا کسی دوسرے آدمی کے سامنے میں حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ کیا نیکر اور انڈر ویئر وغیرہ پہن کر غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا مسئلہ یوں ہے کہ اگر نیکر یا اس طرح سے انڈر ویئر وغیرہ پہن کر ہم غسل کریں اور پانی اندر تک پہنچ جائے اور بدن کا پوشیدہ حصہ بھی دھل جائے تو ایسی صورت میں انڈر ویئر وغیرہ بھی پہن کر غسل کرنا بالکل درست ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ کیا اٹیچ باتھ روم میں غسل کرنا صحیح ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ تو ناظرین گرامی، اٹیچ باتھ روم میں غسل بالکل صحیح ہے اور جائز ہے، جبکہ وہ پاک ہو اور ناپاک جگہ سے چھینٹیں بھی نہ آتی ہو، اور اگر وہ جگہ مشکوک ہو کہ کیا یہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے یہ معلوم نہیں چل رہا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جگہوں پر پہلے پانی بہا کر اس کو پاک کر لیا جائے، پھر غسل کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ کیا غسل کھڑا ہو کر کرے یا بیٹھ کر کرے؟ تو ناظرین گرامی، غسل بیٹھ کر کرے یا کھڑا ہو کر کرے دونوں طرح سے جائز ہے، لیکن بیٹھ کر غسل کرنا اس اعتبار سے کہ اس میں پردہ زیادہ ہو تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، جبکہ وہ بغیر کپڑوں کے کھلی جگہ پر غسل کر رہا ہو۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ کیا غسل بالکل برہنہ ہو کر کیا جائے تو اس صورت میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ پھیر کر غسل کرنا کیسا ہے؟ تو ناظرین گرامی، اس کا مسئلہ یوں ہے کہ اگر غسل بالکل برہنہ ہو کر کیا جائے، اگرچہ آپ غسل خانے کے اندر کر رہے ہوں، تو اس صورت میں بھی قبلہ کی طرف
رخ کرنا یا پیٹھ کر کے غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ شمال اور جنوب یعنی اتر دکھن ہو کر غسل کیا جائے، اور اگر سطح ڈھانک کر غسل کر رہے ہوں تو کسی طرح بھی رخ کر کے غسل کیا جائے، بالکل جائز ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔